اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج جو ہے وہ سورہ توبہ کی کچھ آیات ہیں جو درس کے لیے سلیکٹ کی گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض اريد أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا إلا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا عليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 سے 41، یعنی 38 to 41 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس سے پہلے اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 مے کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے۔ نکلو اللہ کی راہ میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ آیات کا جو سورہ توبہ ایک طویل سورہ ہے، اور اس میں جہاد کے حوالے سے کئی احکامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موضوعات ڈسکس کیے ہیں جس میں مسلمانوں کو جب جہاد کا حکم دیا گیا تو وہ جو ہے وہ جو واقعات پیش آئے اس کی تفصیل ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گرفت بھی کی ہے، بہت سارے احکامات بھی نازل ہوئے۔ تو جو سب سے پہلی آیت کا ترجمہ ہے، یعنی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سے نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم جو ہے وہ زمین سے چمٹ گئے، یعنی ایک طرح سے جو ہے وہ یوں کہنا چاہیے کہ تمہارے قدم وہیں جمے رہ گئے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ عالم آخرت میں جو سر و سامان کی بات کی ہے کہ یعنی تمہیں دنیا کی زندگی پسند ہے، ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا میں زندگی کا یہ سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ اس کے 2 معنی مولانا کے ہو سکتے ہیں کہ عالم آخرت میں بے پایہ زندگی اور وہاں بے حد و حساب ساز و سامان کو جب تم دیکھو گے تو تمہیں یہ سب کچھ جو ہے وہ بہت تھوڑا معلوم ہوگا۔ تمہیں لگے گا کہ یار یہ جو دنیا کے اندر اتنے لطف اندوزی، اتنا انجوائمنٹ، اتنا سب میں کر کے آیا،
یہ تو ایک ذرہ بھی نہیں اس کے لیے. یعنی یہ جو آیت کہی جا رہی نا کہ بہت تھوڑا سر و سامان نکلے گا. دوسری مولانا نے یہ تشریح اس میں یہ لکھی کہ یعنی اور دوسرا یہ کہ جب وہاں یہ دیکھے گا تو کہے گا کہ کتنی ناقابل اندیشی تھی، کتنا میں نے غلط کیا، کتنا ظلم کیا اپنے اوپر، اور کتنی میری کم عقلی تھی کہ میں جو ہے وہ اس سب یعنی اتنی بڑی آخرت کو چھوڑ کے وہ اس ذرا سی دنیا کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنی چیزوں کو کرنے لگے گا. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں وہاں پہنچو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا ابدی نقصان تم کر کے آ گئے ہو. یہاں تم چاہے کتنا ہی سر و سامان دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تم جتنا ہی سر و سامان اکٹھا کر لو، موت کی آخری ہچکی کے ساتھ یہ چیزیں دست بردار ہونا پڑے گا، اور سرحد موت پر دوسری جانب جو عالم ہے وہاں ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے ساتھ منتقل نہ ہوگی. وہاں اس کا کوئی حصہ تم نہیں پا سکو گے، اور تم صرف وہی کرو گے جیسا تم رضا پایو، اور رضا سوری اس کا کوئی حصہ اگر تم پا سکتے ہو تو صرف وہی ہے جسے تم نے خدا کی راہ پر قربان کیا اور جس کی محبت پر تم نے خدا کی محبت کو ترجیح دی ہو. اس پہ تھوڑا سا اگر غور کریں، اس آخری بات جو مولانا نے کی ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو پورا اب جو ماحول ہے جس میں ایک ظلم کا نظام ہے کہ ایک طرف امریکہ جبر اور ظلم سے ناحق لوگوں کو قتل کر رہا ہے، ایک طرف فرعون کی طرح سے ایک فرد ہے کہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بس غزہ کے لوگ یہاں سے نکل جائیں تو ہم یہاں پہ کچھ کالونیاں بنائیں گے اور یہ اور وہ ساری باتیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت اس فرد کی بھی انڈیویجول کی موت آتی ہے، یا صرف موت تو بہت دور کی بات ہے، اسٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے، تو اس کی کیا قدر رہ جاتی ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک جارج بش ہوتا تھا جو بہت بڑے بڑے دعوے کیا کرتا تھا فرعونیت کے، اور آج کہاں ہے، کیا حال ہے، پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں ہے. اسی طرح سے ایک دور کے اندر جو ہے وہ اس کا باپ تھا، یعنی دو جارج بش گزرے، اس کے باپ نے بھی اسی طرح کے دعوے کیے. کتنے بڑے بڑے فرعون دنیا میں گزرے جو اپنے دور میں جو ہے وہ ظلم کی انتہائیں کرتے رہے، لیکن یہ دنیا کی زندگی ان کے لیے لمحہ برابر. جب وہ قبر میں پہنچے گا تو یہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکے گا، کتنی بڑی اسٹیٹ ہو، کتنا بڑا مال ہو، کتنی بڑی دولت ہو. اور پھر ہم اگر ایز اے مسلمان اس کو دیکھیں تو ہم جس سب کے لیے کوشش کر رہے ہوں کہ میں مکان بنا لوں، میرا بڑا بہترین بنگلہ ہو، اس میں میں بڑا جو ہے وہ برانڈیڈ قسم کی چیزوں سے اس کو آراستہ کر لوں، یہاں پلک جھپکی اور وہاں پھر وہ سب کچھ دنیا میں ہی رہ گیا. اور میرے کام کون سا کام آئے گا؟ جو میں نے اللہ کی راہ میں لگا دیا، جو پیسہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جو وقت میں نے اللہ کی راہ میں لگا دیا، جو اپنی ذات میں سے چیزیں میں نے اللہ کی راہ میں لگائیں، وہ تو آخرت میں میرے کام آئیں، وہ تو اعمال کے ساتھ جائیں گی، لیکن یہ دنیا یوں رہ جائے گی. تو ہوتا کیا ہے کہ عموماً جب جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے، جہاد کی ہم تفصیل تھوڑی سی آگے دیکھیں گے کہ دونوں طرح کی چیزیں آپ کو روک دیتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک جہاد ہے نا قتال، بعض اوقات قتال کا ہی مسئلہ نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعوت کے کام کے لیے آپ کو بلایا جائے، اللہ کے دین کے لیے نکلو، اس کے لیے بلایا جائے، تو ہمیں جو ہے وہ ہمارے پاؤں جو ہے وہ کیا چیز پکڑ لیتی ہے؟ دنیا، دولت. یعنی میری جاب کا مسئلہ نہ ہو جائے، میرے پیسے کا نقصان نہ ہو جائے، میری دکان مجھ سے نہ چھوٹ جائے، میرا بزنس نہ ختم ہو جائے، میری فلاں چیز، یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارا رستہ روک رہی ہوتی ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ بہت تھوڑا نکلے گا. اب اگلی آیت ہے، میں ترجمہ سے بس پڑھتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں، ہم تلاوت کر چکے ہیں. اب پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نہ اٹھو گے تو خدا تم کو دردناک سزا دے گا. اب یہ جو آیت ہے اس میں سے ایک اہم نقطہ جو تفسیر کا نکلتا ہے، یعنی جہاد کے حوالے سے جو حکم ہے اس کو علماء نے جو ہے وہ اس کی تشریح کی ہے کہ جب نفیر عام ہو، یعنی جنگی خدمت کے لیے عام بلاوا آ جائے، یعنی ایک اسلامی حکومت کال کرے، اسٹیٹ کی طرف سے کال ہو کہ بس اس وقت جہاد کا موقع ہے اور سب نے نکلنا ہے، تو اس وقت پھر اگر کوئی نہ نکلے مسلمان آبادی میں سے تو پھر جو ہے نا وہ اس کو اس پہ سخت پکڑ ہوگی. اور اگر نفیر عام نہ ہو، یعنی مولانا لکھتے ہیں کہ اگر مسلمان علاقے یا مسلمانوں کو کسی گروہ سے جہاد کے نکلنے کا حکم نہ دیا جائے، اس وقت تک تو جہاد فرض کفایہ رہتا ہے. یعنی فرض کفایہ مینس کہ اٹس ناٹ مینڈیٹری ٹو ایوری ون ٹو کم ایز اے، کہنا چاہیے کہ والنٹیئر جہاد کرنے کے لیے نکلے، بلکہ اس کا فرض کب ہوتا ہے کہ جب یا تو کوئی اچھا اس میں بھی ایک بڑی باریک سی بات ہے. مثال کے طور پہ کچھ جگہ ہے کہ جس کے اوپر کسی نے قبضہ کیا، جیسے ہم غزہ کی مثال لیتے ہیں، یا جیسے ہم گزشتہ عرصے میں افغانستان کی مثال تھی کہ ظالم جابر نے آ کے قبضہ کیا اور ان کی اسٹیٹ یا حکومت ختم ہو گئی، اب حکومت کا اس طرح وجود نہیں ہے.
تو اگر کوئی گروہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے اور اس نے جہاد کی نفیر عام دی ہے تو اس علاقے کے لوگوں پہ یہ فرض ہے کہ وہ اس آبادی کے لوگ جو ہیں وہ اس جہاد میں حصہ لیں. اب اگر کچھ لوگ اس کو فرض کو ادا کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے فرض کفایہ ہے. یعنی مثال کے طور پہ ہم اس حالات میں دیکھیں کہ جب افغانستان کے اندر مسئلہ چل رہا تھا، تو ابھی جو ریسنٹ مسئلہ ہے جس میں جو ہے وہ افغانیوں نے اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے ایک جنگ کی ہے اور امریکہ کو باہر نکال کیا، تو وہاں ان لوگوں کے اوپر تو فرض تھا سب پہ. اگر وہ کسی اور کو کال کرتے تو فرض کفایہ کہ اس میں شامل ہو مطلب تھا، اور اگر کال کرتے تو پھر ان کو آنا پڑتا. اب یہاں پر ایک اور باریک مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ ایک وہ مسلمان آبادی کے جس کو جو ہے وہ گھیر لیا گیا ہے اور وہ اپنے لیے یہ طاقت نہیں پاتے کہ وہ کچھ کر سکیں، تو باقی لوگوں پہ پھر ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے سراؤنڈنگ کے لوگ ان کی مدد کو پہنچیں. تو ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ریسنٹلی ہمارے علماء نے پاکستان میں فتویٰ دیا ہے کہ پورے امت مسلمہ کے جو بھی حکمران ہیں اور جو اسلامی فوجیں ہیں ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلیں اور بیچارے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کریں جو دبا لیے گئے ہیں، جن کے اوپر ظلم کی انتہا توڑی گئی ہے. اچھا، اب یہ جو اگر تم نہیں اٹھو گے خدا تمہیں دردناک عذاب دے گا، اسی کی تشریح میں مولانا لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جب جہاد کا عام بلاوا ہو جائے، یعنی ایک اوپن کال فار وار ہے جس میں ہر طرح کی مدد کے لیے کہا گیا، تو اب کسی خاص گروہ یا کسی علاقے کی آبادی کو بلاوا نہیں دیا جائے گا، بلکہ پھر سب کو بلایا جائے گا کہ جہاد فرض عین ہے. جو شخص حقیقی معنوں میں معذور ہے اس کے علاوہ سب نکلیں گے. تو اگر نہیں نکلیں گے تو اس کا ایمان جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگا. یعنی اتنی سختی ہے کہ وہ ایمان سے ہی خارج سمجھا جائے گا کہ جب کال ہو کہ نکلو اللہ کی راہ میں اور نہ نکلیں تو پھر جو ہے وہ ان سے اتنی سخت پکڑ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں وعید دی ہے کہ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا. تو اب اس کی تشریح دونوں طرح کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو دکھا سکتا ہے اور آخرت میں تو ان کا حساب کتاب ہے ہی بہت سخت. پھر اگلی جو آیت یعنی اس آیت کا مزید حصہ ترجمہ ہے کہ اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب یہ جو اس کی تفسیر ہے کہ یعنی تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، تو اس کے بارے میں جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی ہے کہ خدا کا کام کچھ تم پر منحصر نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایک عصبیت، ایک ریسزم ہے کہ ہم نسلی مسلمان ہیں، عرب ہیں تو بس عرب ہی کوئی دین کو چلانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گزشتہ ہسٹری میں دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو ڈاؤن کیا، تو وہاں سے جو ترکیہ کے لوگ تھے، جو ٹرکش نیشنل تھے، انہوں نے اسلام کا غلبہ کیا اور ایک پتہ نہیں کتنے عرصے تک جو ہے وہ خلافت عثمانیہ قائم رہی ٹرکش امپائر کے طور پہ. یعنی وہ ایک اسلامی حکومت تھی جو انہوں نے اتنی بڑی اسٹیٹ قائم کی. اسی طرح ہم نے گزشتہ کئی ادوار میں دیکھا ہے کہ بعض اوقات جو نیٹو عرب ہیں ان کا حال بہت برا ہوتا ہے، جبکہ عجم مسلمانوں میں سے بڑے بڑے جو ہے وہ جید علماء نکلے ہیں. ریسنٹ ہسٹری میں آپ دیکھ لیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تو اردو اور ہندی یعنی بیک گراؤنڈ سے تھے. اسی طرح سے آپ اور بہت بڑے بڑے علماء کا نام لیے جا سکتے ہیں اور بہت بڑے بڑے واقعات ایسا ہو سکتے ہیں. تو یعنی بات کہنے کی یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ریپلیس کرتا رہتا ہے لوگوں کو. اگر اللہ نہ کرے موجودہ امت مسلمہ یہ سمجھ رہی ہو کہ نعوذ باللہ اسلام ہمارا ہی دم سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ریپلیس کرتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی. ہمارے ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں کہ اسپین، جس کو ہم ہسپانیہ کہتے ہیں، ہسپانیہ کے اندر مسلمان ایک بہت بڑی قوت تھے، حکومت نافذ تھی، اور پھر ایک کچھ ایسی ہماری غلطیاں بھی کہہ لیں اور حالات کا جبر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا دیا. یعنی بالکل ان کا صفحہ ہستی سے ہی کام پورا ہو گیا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ 5 ماہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یعنی آج کے دور کے صنم خانہ، یعنی آج کے دور کے بتوں کے پجاری، آج کے دور کے استعمار کے لوگ. ایک تحریک تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اس وقت موجودہ حالات میں کہ جب غزہ کے اندر ظلم اور جبر کی انتہا تھی، ہمارے مسلم حکمران سوئے رہے، ہمارے عوام سوئے رہے. بہت فرض کفایہ کے طور پہ کچھ تحریکیں اور تھیں. پاکستان میں جماعت اسلامی نے بیڑا اٹھایا، ایسا لگتا ہے کہ صرف جماعت اسلامی ہے اور کوئی بول ہی نہیں رہا وہاں پر. مطلب میں سوچ رہا تھا کہ کسی پارٹی کا چھوٹا سا مظاہرہ بھی میری نظر سے نہیں گزرا کہ کسی نے امریکہ کے ظلم کے خلاف اور اسرائیل کے ظلم کے خلاف احتجاج کیا ہو. اتنا یعنی بے حسی اور بے غیرتی کا کلچر ہے اس میں. ہم دیکھتے ہیں کہ لندن میں، پیرس میں،
یورپ کے ملکوں میں، ایون امریکہ میں بڑے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ نے جو احتجاج کیا ہے، تو ہارورڈ یونیورسٹی کو بش، یہ اس نے، جو موجودہ صدر ہے ٹرمپ نے پریشرائز کیا کہ آپ اس کو اسٹیپ، اس کو ختم کروائیں. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے آزادی ہے. تو اس نے ان کی امداد روک دی. یعنی یہ سب دعوے جھوٹ نظر آتے ہیں کہ ہم آزادی اظہار ہے، ہم تو تعلیم کا بڑا سپورٹ کرتے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی کتنا بڑا نام ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کی امداد ٹرمپ نے اس لیے روک دی کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ احتجاج کیا تھا. تو عین ممکن ہے کہ وہاں سے بھی کچھ لوگ اٹھیں اور وہ اسلام کے پاسبان بن جائیں اگر ہم اپنا حق ادا نہ کریں گے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو کوئی، یعنی یہود کا کیا مسئلہ تھا؟ یہود اپنے آپ کو ایز اے ریس، ایز اے نیشن سمجھتے تھے کہ ہم تو بخشے بخشا ہیں سارے جہنم میں. آج بھی ان کا یہ عقائد ہے. آج بھی اگر آپ یہودیوں کے عقائد دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم بخشے بخشا ہیں، اب تو جنت میں جانا ہے، ہم نے تھوڑی مرنا ہے. یہ تو اور لوگوں کے لیے سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتا رہا ہے کہ اگر تم نہ اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے ریپلیس کر دے گا. اچھا، میں اس کا سیاق و سباق تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ آیات خاص طور پہ تبوک کے موقع پہ نازل ہوئی ہیں. عمومی اطلاق وہیں ہوتا ہے، لیکن قرآن کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہے. جب بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے تو ہمیں ان آیات کی تشریح اور ان آیات کے حوالے سے گائیڈ لائنس لینے کی ضرورت ہے. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ غار ہرا میں تھے، اور جو وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے. اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے. اب یہ اس موقع کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے مسلمانوں سے. خاص طور پہ میں نے جیسے بتایا کہ تبوک کے موقع کا واقعہ ہے کہ جس وقت جو ہے وہ کال دی گئی کہ آپ جو ہے وہ نکلیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے. اور جہاد کی کال کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے لوگ، کیونکہ اس وقت ان کی فصلیں تیار تھیں، گرمی کا شدید موسم تھا، سفر بہت طویل تھا، تبوک کی طرف روانگی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کر دیا تھا کہ تبوک جا رہے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے لیت و لال کیا. اور پھر یہ اس کی ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن آگے کی آیات میں آتا ہے کہ اللہ کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے اور انہوں نے جو ہے وہ لیت و لال کی اور کہا کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے. تو آپ نے ان کو اجازت دیتے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی نہ پسند نہیں فرمایا بلکہ گرفت کیا اگلی آیات میں، اور آپ کہا کہ آپ نے کیوں انہیں دی؟ ان کا نفاق یہاں کھل کے آ جاتا جب پتہ چلتا. تو یہ جو آیات ہیں یہ کون سے موقع کی آیات ہیں؟ یعنی کس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی؟ جب غار سور کے اندر، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکے میں زندگی تنگ کر دی گئی، اتنا مشکل کر دیا گیا کہ آپ کا وہاں رہنا ممکن نہ رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو صحابہ تھے ان کو اجازت دی کہ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں، اور بہت سارے لوگ پہلے ہجرت کر گئے تھے. اور آخر میں جب حالات اتنے سخت ہو گئے کہ ایک رات جو ہے انہوں نے پلان کیا تھا کہ سارے جو بھی قبیلے ہیں مل کے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، مار دیں گے، قتل کر دیں گے نعوذ باللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت علی کو سلایا اور آپ جو ہے وہاں سے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ہجرت کی. تو ہجرت کے موقع کا واقعہ ہے کہ آپ حضرت ابوبکر کے ساتھ نکلے اور آپ نے ڈائریکٹ راستہ نہیں لیا کیونکہ وہ آپ کے پیچھے فالو کرنے کے لیے آ رہے تھے. تو آپ پہلے مدینے کی سمت کے مخالف سمت میں آپ نے مکے سے ٹریول کرنا شروع کیا، غار سور میں قیام کیا، اور میرا خیال ہے کئی دن قیام کیا. تو اس وقت کا موقع ہے کہ ایک دفعہ ایسا بھی آ گیا کہ کفار جو کہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے بالکل غار کے دہانے پہ پہنچے، اور ایسے کہ آپ ان کو، یعنی غار میں اندر تھے تو وہاں سے دیکھ سکتے تھے. اور حضرت ابوبکر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل پریشان تھا، تو میں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو بس ہمارا تو اینڈ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بالکل سکینت نازل تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جو قرآن کا حصہ بنے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ جو ہے نا لصاحب ہی لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب اس نے اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ اس وقت کے الفاظ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس وقت اطمینان اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. اور اس موقع پر جبکہ اسی جو ٹریول ہے اس کا وہ موقع ہے کہ جب سراقہ، جو پچھلے بھی میں نے شاید درس میں ذکر کیا کہ سراقہ جو ہے وہ فالو کرتا ہوا پہنچ گیا،
اور بالکل آپ کو اپروچ کرتا تھا تو اس کو گھوڑا زمین میں دھس جاتا تھا، دوسری دفعہ پہنچتا تھا تو گھوڑا زمین میں، تیسری دفعہ ہوا تو سراقہ نے کہا کہ آپ مجھے امان لکھ دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بالکل کلیئر ہیں کہ ان کا ویژن کیا ہے، تو انہوں نے اس کو حضرت ابوبکر سے کہا کہ اس کو امان لکھ دو. اور آپ نے فرمایا کہ اے سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. حالت کیا ہے؟ بے سر و سامانی میں مائگریٹ کر رہے ہیں، اپنا ملک چھوڑ رہے ہیں، اور دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس وقت کی سپر پاور امریکہ اور روس کہہ لیں آپ کہ وہ جو ہے وہ سرنڈر کریں گی اور میں تمہارے ہاتھ میں ان کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اور یہ حقیقت ہوئی. تاریخ نے دیکھا کہ سراقہ کو جو ہے وہ یعنی ملے اس دور میں، مسلمان ہو گیا تھا اور وہ شامل ہوا اس جہاد میں. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ خاص طور پر منافقین کو تنبیہ کر رہا ہے، مسلمان تو نہیں کہنا چاہیے، کہ تم اگر اس موقع پہ نہیں نکلتے ہو تو تمہیں یاد ہے کہ جب سب نے مل کے تہیہ کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے اور سب چیزیں ہونے والی تھیں، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کا واقعہ فرمایا، اور پھر مدینہ کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ طاقت، یعنی یہ تبوک کا جو موقع ہے اس وقت تک مسلمان بہت مضبوط ہو چکے تھے، ایک بڑی اسلامک اسٹیٹ بن چکی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کروایا، اور کیسے کافروں کا یعنی مکہ سرنڈر ہو چکا تھا، مکہ اسلام میں شامل ہو چکا تھا، اس سب کے بعد کا واقعہ ہے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ اس وقت جب یہ سب کچھ ہو چکا تھا اور ان کے ایک رفیق حضرت ابوبکر تھے، اس وقت جب ہم نے مدد کی تو اب تم یعنی کیا سمجھتے ہو کہ کیا اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا؟ تو یہ اس واقعے سے ایک، تو جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نازل ہوا، ان کے لیے چیزیں ساری نازل ہوئی. پھر اسی طرح اس کی انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جیسے پچھلی آیت میں گزرا نا کہ اگر تم نہیں مدد کے لیے نکلو گے تو میں ریپلیس کر دوں گا، ہم بدل دیں گے کسی اور سے. تو اسی طرح سے آج کے دور میں بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے نکلنے کے لیے لیت و لال کرتا ہے، جب اس کو کال دی جائے تو وہ اس کال پہ نہیں نکلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہم لوگوں کو اللہ ہمیں بچائے اس وقت سے کہ ہمیں ریپلیس کر دے گا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایمان ہی ختم ہو اور ہم جو ہے وہ اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو ہماری جگہ لے آئے. تو اگلی جو آخری آیت ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور آج کے دور کے حالات کے حوالے سے یہ آیات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پر دنیا میں کچھ مسلمانوں کے لیے زندگی اتنی تنگ کر دی گئی ہے کہ انسانیت ہی لوگوں میں سے ختم ہوتی چلی گئی، اور ہم لوگ ایمان کے معاملے میں اتنے کمزوری اور اتنے ذلت کو پہنچے ہیں کہ ہم ایک آواز اٹھانے کو بھی یعنی آواز اٹھانے سے بھی گئے، اتنا برا ہمارا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. نکلو اللہ کی راہ میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. ہلکے یا بوجھل کے الفاظ بہت وسیع ہیں، اس میں ہر طرح کی چیزیں ہیں جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ چاہے تم چاقو چوبند ہو، چاہے تم کمزور ہو، یا چاہے تم برضائے رغبت، یعنی دو طرح کی باتیں ہیں. ایک تو کہ تم اپنے دل سے چاہ رہے ہو کہ اللہ کے نام میں نکلو، یا پھر تمہیں مجبوری میں نکلنا پڑے، لیکن بہرحال تمہیں نکلنا پڑے گا. چاہے تم خوشحالی میں ہو یا تنگ دستی میں ہو، یعنی تمہارے پاس بہت پیسہ ہو، مال ہو، یا تم بہت غربت کے حالات میں ہو. چاہے تمہارے پاس بہت سارا سامان ہو، کثرت ہو، یعنی بڑے بڑے ٹینک ہوں، بڑے بڑے میزائل ہوں، بڑے بڑے ایٹم بم ہو، یا چاہے تم بے سر و سامانی کی حالت میں ہو، چھوٹی چھوٹی گنز ہوں، اس کے ساتھ بھی نکلو اللہ کی راہ میں. اور چاہے حالات تمہارے ساتھ ہوں موافق، یعنی آپ دیکھیں کہ بہت سے موقعوں پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ دنیا میں بہت سے، اب جیسے مثال کے طور پر ریسنٹ ہسٹری میں ہم جنگیں دیکھتے ہیں. افغانستان کے اندر جب روس کے ساتھ جنگ کا مارکا تھا تو امریکہ اور یورپ پورے پشت پہ تھا، موافق ہو گئے حالات. اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ وہ آپ اپنے اور ہم نے دیکھا ہسٹری میں، ابھی بھی اٹھا کے آپ پچھلی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں تو مجاہدین کا لفظ سرچ کرتے ہیں، جو 70s کی ویڈیوز آتی ہیں تو مجاہدین ہیرو بنا کے پیش کیے گئے، بی بی سی نے، سی این این نے، مجاہدین نے یہ کر دیا، مجاہدین نے وہ کر دیا. اور ایک دم پلٹا کھایا جب امریکہ وہاں پہنچا بہادر اپنی شان دکھانے، تو مجاہدین دہشت گرد ہو جائے، مجاہدین کا لفظ ہی دہشت گرد بنا دیا گیا. تو چاہے حالات موافق ہوں یا نہ موافق ہوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت غزہ کے اندر جو حالات ہیں، ساری تکالیف کے باوجود، سارے ظلم کے باوجود، حماس نے کوئی ایک رحم کی اپیل نہیں کی ہے اسرائیل سے. حماس نے کوئی سرنڈر کے لیے بیگ نہیں کی ہے، بیگنگ نہیں کی ہے. حماس نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھائی صاحب معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہم سے 7 اکتوبر، تھوڑا بہت تو کھانے پینے دو، زندہ تو رہنے دو. نہیں، حماس نے کہا ٹھیک ہے لڑو گے تو لڑیں گے، آخری آخری قطرے تک، آخری خون کے قطرے تک لڑیں گے.
اور آپ دیکھیں کہ جب اسٹیج پہ آتے ہیں، ٹیبل سیٹ کرتے ہیں مذاکرات کی، تو ان کی شان ہی الگ ہے. مطلب کہنے کو یہ چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا سرنڈر ہے، پوری دنیا غلام ہے، صرف وہ غزہ کے چند مجاہدین ہیں جو آزاد ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اس کے علاوہ کوئی خوف نہیں ہے. وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو بھی سر، اب اسرائیل کر کیا رہا ہے؟ اسرائیل تو صرف نہتے مسلمانوں کو مار رہا ہے نا. اسرائیل کبھی بھی 1 to 1 جنگ کے لیے تیار نہیں ہو رہا کہ وہ آ کے حماس سے لڑے. وہ تو بےچارے غریب عام جو ڈسپلیس لوگ ہیں، جو عوام الناس ہیں، ان کے اوپر بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، بچے قتل کر رہا ہے اور عورتیں قتل کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں خوال کے ہوئے بوجھل. تو اب ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا نکلیں یا ہم کیا جہاد کریں. جہاد کے لفظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ یار وار ہوگی جس میں جنگ ہوگی، گولیاں. اور آج کے دور کا اسلحہ سوشل میڈیا ہے. آج کے دور کا اسلحہ ماؤتھ ہے، آپ کا زبان سے بولنا، آپ کا کسی کو بات پہنچانا، آپ کا کسی جگہ لے کے ایک بینر کھڑے ہو جانا، آپ کا کسی ایک احتجاج میں شامل ہو جانا، یہ آج کے دور کا وار ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل جیسا ظالم ملک اور امریکہ جیسا ظالم ملک آج کے دور میں اگر کچھ چیزوں پر سرنڈر کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ کسی چیزوں سے بیک ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ اقوام متحدہ کے اندر آپ نے اگر ہسٹری پڑھے ریسنٹ، تو کچھ بہت سارے ملکوں نے اس کے خلاف قرارداد دی. کس چیز نے کیا ان کو مجبور؟ سوشل میڈیا نے ان کے گھٹنے ٹکائے. آج سے پہلے ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ لاکھوں کے احتجاج ہوں مسلمانوں کے لیے. کس چیز نے یہ سب پہ آمادہ کی؟ یہ ہمارے ایک پوسٹ نے، ہمارے ایک میسج نے، واٹس ایپ نے، لوگوں کو بات پہنچانے نے اس پہ آمادہ کیا کہ لوگ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یورپ کے ملک کھڑے ہو کے اور غیر مسلم ملک کھڑے ہو کے جو ہے وہ جا کر اسلامی انٹرنیشنل کورٹ میں، جسٹس میں جا کر وہ کیس دائر کر رہے ہیں. اور مسلمان حکمران ابھی بھی ذلت کی نیند سو رہے ہیں اور بے غیرتی کی انہوں نے چادر اوڑھی. تو بس بات کو ہم اس پہ یہاں ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر فرد کے اوپر اس کی استطاعت کے مطابق جہاد ہے. تو ہماری استطاعت جتنی ہو ہمیں اس کے لیے کرنا چاہیے، چاہے ہم لوگوں تک بات پہنچائیں، چاہے ہم اس کے لیے کچھ غریب بیچارے جو اس وقت شدید بھوک اور پیاس میں گھیر لیے گئے ہیں، ان کی مدد کے لیے کچھ ہم اپنا چندہ دیں، ان تک کچھ کھانے کا، فوڈ کا پہنچا دیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ان کے کاز کو، ان کے حق، ان کی بات کو لوگوں تک پہنچانا. میں ایک بہت بڑے المیہ کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہماری امت کو یا ہماری نسلوں کو بھی اسرائیل کا اصل مسئلہ نہیں پتا. یعنی اسرائیل کی ہسٹری کیا ہے، اسرائیل جس کو ہم ناجائز ریاست کہتے ہیں، جس کو ہم اللیجیٹیمیٹ چائلڈ کہتے ہیں یورپ کا. قائد اعظم نے کہا نا، قائد اعظم پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ہے، لیکن اس کے اوپر کیوں عمل درآمد نہیں ہے، یا ہمیں اس کی بات کیوں نہیں پتا ہوتی؟ ظالم لوگ اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2022-23 سے جو ہے ساری ہسٹری کو جوڑتے ہیں. حالانکہ 1900 کے اندر، 1900 میں جو یہودی بےایمانیاں کر رہے تھے، زبردستی اپنی اسٹیٹ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، 1930 میں علامہ اقبال نے کہا کہ ہمارے بچوں کو اور ہماری عورتوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے اسرائیل کے اندر. 100 سال پہلے تقریباً 95 years ago، یعنی یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو اس وقت پوری دنیا کیا تھی؟ اور امریکہ اور برطانیہ جیسے ظالم ملکوں نے اس ساری ناجائز ریاست کا وجود وہاں قائم کیا، جس نے آج تک جو ہے وہ لاکھوں مسلمانوں کا قتل کیا، اور مستقل یہ قتل عام جاری ہے. تو بس اس کو بات کو یہ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے بندوں کی مدد کی ہے، اور وہ اس طرح سے مدد کرتا ہے. ایک اور آخری بات میں یہ کہوں کہ ہمیں ایمان کا اس درجے پہ ہونا چاہیے کہ انسان یہ سوچے کہ میں اپنے رب کے پاس کس حالت میں پہنچ رہا ہوں. ہماری زندگی کا پیمانہ تو یہی ہے نا کہ یعنی کامیاب کون ہے؟ کامیاب دراصل وہ ہے کہ جو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائے اور عذاب سے بچا لیا جائے. کامیابی کا پیمانہ دنیا نہیں ہے، کامیابی کا پیمانہ حکومتیں نہیں ہے، کامیابی کا پیمانہ بڑی طاقت نہیں ہے. تو اگر غزہ کے لوگ شہادت پا رہے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ سب کامیاب ہیں. ناکام تو ہم ہیں جو پیسے سے چمٹ گئے، زمین سے چمٹ کے رہ گئے، اپنی جابوں سے چمٹ گئے، یا اپنی جو بھی چیز سے چمٹ گئے. ہم اخلاقی مدد بھی نہ کر سکے، ہم آواز بھی نہ اٹھا سکے، تو پھر ہم ناکام. تو ہمیں اس پہ بھی جو ہے وہ نا امید یا مایوسی اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے کہ اگر وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں تو وہ جنت میں جا رہے ہیں سیدھے اور اعلیٰ مرتبہ پا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اس ظلم کو سپورٹ کرنا چاہیے یا اس کے خلاف جتنی آواز اٹھائیں سب کچھ، لیکن مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس میں اس کی کیا حکمت ہے
کہ جو اس نے اتنی بڑی آزمائش میں ان لوگوں کو رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، اور ہمیں بھی ایک آسان حساب ہو، ہمارا قیامت کے دن اس بات پہ پکڑنا ہو کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہم کیا کر رہے تھے، تو ہمیں اپنا چھوٹا سا بھی حصہ ہے اس کو ملانا چاہیے، اور اس سارے کام کے لیے اپنی کم از کم آواز اٹھانی چاہیے، اور اخلاقی مدد کے لیے جب بھی پکارا جائے تو پہنچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سوالات ہوں تو کر لیجئے۔ سورہ توبہ کی آیات ہم نے ڈسکس کی 38 سے 41 تک۔ سوال ہے کوئی؟ کچھ نہیں؟ پوچھ لو، کچھ پوچھنا ہے تو۔ ڈاکٹر فیضان، کوئی سوال اگر آپ نے کرنا ہو تو۔ جی السلام علیکم، نہیں حسن بھائی یہ سوال ہے۔ چلیں چلیں جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اور کوشش کریں کہ فزیکل بھی کبھی کبھی شریک ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پھر انشاءاللہ ملاقات رہتی ہے، بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔